اب آخر میں صدر محفل محترم جناب سرشاد صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنا کلام ہمیں مرحمت فرمائے. جو بے وطن ہوئے ان کا وطن زمانہ ہوا، جو بے زمین ہوئے ان کا کہاں ٹھکانہ ہوا. ویرا ہے اور حسرت تعمیر بھی نہیں، لیکن یہ غم تو قابل تحریر بھی نہیں. جناب سرشاد صدیقی صاحب سے گزارش ہے. میرے تعارف پر جو شعر ہوئے ہیں وہ مجھے بہت پسند آیا، اس لیے کہ یہی میرا بنیادی فلسفہ ہے. حضرات گرامی، جسے ہم گھریلو نشست کہتے ہیں، اس کا وزن عالمی مشاوروں سے آگے چلا گیا، اس لیے کہ یہاں جو شعر کھیلے جاتے ہیں اور جو شعر کی سماعت، زندہ سماعت کا جو سما ہوتا ہے وہ جھوٹی داد میں نہیں. اور صدارتی خطبات میں تو یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، پھر جو بچا تھا وہ مہمان عزیز کے وقت سنا دیا. اور میرے پاس صرف کہنے کو یہ ہے کہ اس قسم کی ایکسرسائز، میں اس کو ایکسرسائز کہتا ہوں، آپ برا نہ منائیں. اگر چھوٹی چھوٹی محفلوں اور معمولی جلسوں میں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ذہن میں جھانکیں تو ہمارے لیے بڑے آفاق روشن ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نشستوں کو برقرار رکھیں. اور اس کے لیے مجھے جو سب سے زیادہ گناہگار آدمی نظر آ رہا ہے وہ اختر سعیدی. اختر سعیدی اس قسم کی بظاہر چھوٹی، میں تو چھوٹی نہیں کہتا، غیر اہم کہتا ہوں. آدمی جہاں سچا شعر پڑھ رہا ہے وہ محفل بڑی محفل ہے. اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے کہ یہاں چند دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، لیکن یہ سماعتیں جو گونج رہی ہیں یہ ہمارے عہد کی آواز ہے. تو میں صرف یہ سمجھوں گا کہ ایک حوالہ مختصر تھا کہ لندن میں جہاں اردو کا سجیرہ اور بہت بڑا ساقی فاروقی ہے، وہاں ہمیں ایسے شعر کرنے کو ملتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہاں اردو زندہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اردو جوان ہو گئی، لیکن اپنے ماحول میں جس طریقے سے اردو کے چراغ روشن کرتے ہیں لوگ، بالخصوص شعری حوالے سے جو مصرے، جو فقرے، جو شعر ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی اور وہاں بھی زندہ ہیں. میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا، میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا کہ مشت خاک تھا افلاک پر اچھال دیا. اس نے عجب کمال دیا، مشت خاک تھا دیا، وہ مکہ کو جھوٹ کے مکینوں سے پاک کرتا تھا. کرنا تھا تو میں نے دل سے ہر امید کو نکال دیا. جھوٹے وکیلوں سے بات کرنا تھا تو میں نے دل سے امید نکال دیا. اچھا میرے طرف یہ تکلف بھی انتظار بھی تھا، انتظار بھی تھا، وہ نقطہ سب تھا، سب میرے حسب حال دیا.
نقطہ سب میرے شیر پیش کرتا ہوں. یہ آپ کی نظر ہے. بدر کے رکھ دیے عجب و وصال کے مفہوم. بدر کے رکھ دیے عجب و وصال کے مفہوم. مجھے تو اس نے بڑی کشمکش میں ڈالا. مجھے تو اس نے ڈال دیا کہ میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں. میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا لقمہ حلال. اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں. اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا. بہت ہی نازک شعر پیش کرتا ہوں. میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان اور پھر میرے خدا نے عطا کی مجھے زبان کو مرتبہ جرأت سوال. خدا نے عطا کی مجھے زبان کو مرتبہ جرأت سوال دیا. اداکاری کی ایک بار دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری. دوست بھی دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری کی. تہمتیں سر پہ لیے پھرتے ہیں غداری. دوستوں سے یہ ملی داد وفاداری کی. صرف ایک شخص تھا جس نے میرا دل توڑا تھا. صرف ایک شخص تھا جس نے میرا دل توڑا تھا. میں نے کیوں سارے زمانے کی طرفداری دل آزاری کی. میرا دل تو ایک شخص تھا کچھ منافق بھی کچھ منافق بھی میرے حلقے احباب میں تھے. کچھ منافق بھی میں نے بھی ان سے محبت کی اداکاری. دونوں بیوں کا کوئی جواب منافق بھی
ارے حلقہ احباب نے ان سے محبت کی اداکاری کی کیا بات نفسیاتی پیج لکھا کیا میں نے بھی ان سے محبت کی اداکاری اس کے اس نے ایک شرط لگا تھا پھر آپ ہی کو یہ بھی جواب کی چاہیے شاید بھائی یہ قبولیت کی بات ہے ایک ہی قبول کر لینا بہت کیا اس نے ایک شرط لگا دی میں نے پھر اس سے اس کو ذرا ریوائو کر کچھ منافق کچھ منافق بھی میرے میں نے بھی ان سے محبت کی اداکاری کی میں نے بھی ان سے محبت کی اداکاری کی عشق کا دعویٰ نہیں ہاں میں نے پھر اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہیں ہاں اس سے کبھی عشق کا دعویٰ نہیں اس نے ایک شرط لگا دی تھی وفاداری اس نے ایک شرط لگا دی آپ کا سایہ سلامت رہے یہ تھے جناب ہماری اس تقریب کے صدر سرشار صدیقی صاحب جو اپنا تازہ کلام سنا رہے تھے